ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و ناظرین، ہم لوگ سحری اور افطاری کے وقت چند غلطیاں کرتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ بعض حضرات سحری کھاتے ہی نہیں، رات میں 12-1 بجے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں اور اتنا بڑا انعام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سحری ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا، صرف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت عطا فرمایا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جو سحری کھاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب سحری کے لیے آپ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ ایک تو آپ سحری کھائیں گے، اگر آپ کو موقع مل گیا تہجد پڑھ لیے تو بڑی کامیابی کی بات ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر صرف اپنے نیک بندوں کو ہی کھڑے کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اب تک خالی شیطان بہکاتا ہے، لیکن اللہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو جاؤ سلا دو، کیوں کہ وہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، جاؤ اس کو دھمکی دے کر کے سلا دو۔ اور جو محبوب بندے ہوتے ہیں، پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ ان کو جگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا انعام، جب صبح بیدار ہوں گے سحری کھائیں گے، سحری کھانے کا ثواب، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب، اسی طرح جب صبح بیدار ہوں گے تو فجر کی نماز بھی آپ جماعت سے پڑھ لیں گے، تو گویا کہ بڑے بڑے 3 انعامات سے نوازے جائیں گے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عربی مقولہ ہے من طلب العلا سحر اللیالی بقدر الکد تکتسب المعالی۔ جو شخص بلندی کا طالب ہوتا ہے، جو شخص اپنا مقام و مرتبہ اونچا کرانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص صبح سویرے جاگتا ہے۔ ہر کھانے کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن یہ جو سحری کا کھانا ہوگا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال و جواب ہوگا، لیکن جو کھانا آپ سحری میں کھائیں گے اس کے بارے میں کوئی حساب و کتاب نہیں، بلکہ جو شخص سحری کھائے گا اللہ اس کے اوپر رحمت کی بارش فرمائے گا، اور جو شخص دوسرے کو سحری کھلائے گا اس کے اوپر تو رحمت کا سیلاب ہی امنڈ آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سحری میں آپ اچھا کھانا کھائیں، بہترین کھانا کھائیں، عمدہ کھانا کھائیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہو تو 1-2 گھونٹ پانی ہی پی لیں، 1-2 کھجور ہی کھا لیں، دودھ ہی پی لیں، لسی پی لیں، پھل فروٹ ہی کھا لیں، جو میسر ہو وہی کھا لیں۔ اگر اتنی بھی گنجائش نہیں، جو لوگ پان کے عادی ہیں وہ صبح اٹھ کر کے پان کھا لیں، ان کو بھی سحری کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور میرے بزرگوں دوستو، صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی فکر کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ لوگ سحری میں کیا کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کوئی نظم ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ان کے لیے نظم کر دیا، ان کے لیے سحری کا انتظام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ۔ تو یہ سحری کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح افطار کے وقت جب ہم افطار کرتے ہیں تو کوشش کریں افطار سے 10-15 منٹ پہلے افطار لے کر کے حاضر ہوئے، کیوں کہ جب سب افطار موجود رہتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں اور ابلیس شیاطین سے بھی کہتے ہیں، اے فرشتوں، اے شیطان ابلیس، تم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، دیکھو سب چیز موجود ہے لیکن میرا بندہ نہیں کھا رہا ہے، جب تک میرا حکم اس کے پاس نہیں آئے گا تب تک وہ نہیں کھائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ جب افطار موجود رہتا ہے ایسے وقت میں دیکھتے ہیں کہ سب لوگ خوب دعائیں کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ پر تو اجتماعی دعا کرتے ہیں،
حالانکہ وہ افطار کا وقت نہیں. افطار کا وقت کب ہے؟ ادھر آزان ہو رہی ہو اور آپ کھجور اٹھا رہے ہو افطار کرنے کے لیے، ایسے وقت میں دعا کریے. یا تو افطار کی دعا کیجیے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اور بھی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بلکہ جو بھی آپ کو خواہش ہو ایسے وقت میں دعا مانگیے، ایسے وقت میں دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی. اور صرف افطار میں خالی اپنی ہی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی فکر کرے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو افطار کرائے گا اس کو 4 بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے. سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اسی طرح جو شخص افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا انعام کہ جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا تو اسی طرح جو شخص اس کو افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی نیکی ملے گا، لیکن ان کے نوکیوں میں کچھ کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے انعام سے نوازیں گے. اب ہم کسی کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو افطار کریں. ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کسی کو 2-4 کھجوری کھلا دیجئے، 1 گلاس جوسی پلا دیجئے، لسی پلا دیجئے، ٹھنڈا پلا دیجئے، کوئی پھل فروٹ ہو اس کو کھلا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انعام سے نوازے گا. ہاں لیکن اتنا زیادہ کنجوسی نہ کرے کہ بخل ثابت ہونا شروع ہو جائے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک بخیل کے یہاں مہمان آئے تو اس بخیل نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے جاؤ گوشت لے کر کے آؤ. چنانچہ بیٹا گوشت لینے کے لیے جب دکان پر پہنچا تو گوشت والے نے کہا بیٹا ہم تم کو ایسا گوشت دیں گے جیسا کہ پنیر، یعنی بالکل نرم ملائم گوشت ہوگا، ہڈی وڈی نہیں ہوگا. تو اس کے بیٹے نے سمجھا کہ جب پنیر کی طرح گوشت ملے گا تو گوشت لے کے کیا کرتے ہیں، چلو پنیر ہی خرید لیتے ہیں. چنانچہ اس کا بیٹا پنیر کی دکان پر گیا اور کہا میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے اچھا سا پنیر دے دو. تو پنیر والے نے کہا تو بیٹا تم کو اتنا بہترین پنیر دیں گے جیسا کہ شہد، یعنی شہد ملائم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے اور بالکل سیلان ہوتا ہے، تو اسی طرح یعنی تم کو تازہ اچھا اور عمدہ پنیر دیں گے. تو اس کے بیٹے نے سمجھا کہ جب پنیر دے گا شہد کی طرح تو اس سے بہتر ہے کہ چلو بھائی شہد ہی خرید لیں گے. چنانچہ پھر اس کا بیٹا شہد والی دکان پر پہنچا اور کہا کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے اچھا بہترین قسم کا عمدہ شہد دے دیجیے. چنانچہ شہد والے نے کہا کہ بیٹا تم کو اتنا اچھا شہد دیں گے جیسا کہ پانی، یعنی ایسا شہد دیں گے اس پہ چینی کا رس گھولا ہوا نہیں ہوگا، گاڑھا نہیں ہوگا، بالکل اصلی شہد ہوگا اور ایسا شہد ہوگا کہ جیسے کہ سیال یعنی پانی کی طرح بہتا ہوا. تو بیٹے نے سمجھا کہ اچھا یار جب پانی کی طرح شہد لینا ہے تو شہد لے کر کے کیا کریں گے، چلو پانی لے لیتے ہیں. چنانچہ وہ لڑکا پانی لے کر کے گھر حاضر ہوا. بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹا تمہیں میں گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا، تم پانی لے کر کے حاضر ہوئے ہو. تو بیٹا نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. تو بیٹا نے کہا بیٹا واقعی تم بیٹا کہلانے کے قابل ہو، واقعی تم نے میرا پورا حق ادا کر دیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے سارے دکانوں میں جو چکر لگائے ہیں، گھومے ہیں، اس میں تو تمہارا جوتا بہت زیادہ گھس گیا ہوگا. تو بیٹا چالاک تھا. بیٹے نے کہا ابا نہیں اپنا جوتا نہیں، مہمان کا جوتا پہن کے گیا تھا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو افطار کرانے میں زیادہ کنجوسی بھی نہ کریں، بخل بھی نہ کریں اور زیادہ اسراف بھی نہ کریں. خود بھی افطار اچھا کرائیں اور دوسرے کو افطار کرائیں. اور افطار میں کچھ ہو نہ ہو کھجور ضرور رکھیں. اگر ہمارے دسترخوان پر سب چیز موجود ہے، کھجور نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دسترخوان پر سب چیز موجود ہے لیکن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر کچھ موجود نہیں ہے، کھجور ہے، تو سمجھیے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. خدا نہ خواستہ اگر کھجور نہ ہو تو کیا کریں،
تب ایسے وقت میں پانی سے افطار کیجیے، پانی سے افطار کرنا ہے۔ اسی طرح افطار کرنے میں اور سحری کرنے میں دیر نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے فجر کی اور وہ کھاتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اور ٹائم باقی ہے۔ یہ ایسا بالکل غلط ہے، ایسا بالکل غلط ہے۔ سحری کا ٹائم الگ ہے، اذان کا وقت الگ ہے۔ اگر آپ نے سحری کے وقت میں کچھ، اذان کے وقت میں کچھ کھا لیا تو سمجھیے آپ کا روزہ ختم۔ اسی طرح کیا کرتے ہیں، سحری دیر سے کرتے ہیں تو افطار کے وقت کی کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 منٹ تاخیر کر لیں گے تاکہ اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ ایسا ہونے والا نہیں، افطار کے ٹائم پہ ہی افطار کریں، اسی میں زیادہ ثواب ہے، تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرے اس بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سحری خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کروانی ہے، افطار خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا ہے۔ آج سے وعدہ کر لیجئے، آپ کے گھر کے علاقے میں جو غریب ہو ان کے یہاں دودھ کا نظم کروا دیں گے تاکہ وہ سحری میں دودھ کھائے، پورا دن بھوکا رہے تو اللہ ہمارے اوپر رحمت بھیجتا رہے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں جو ہم سے میسر ہو، چند گھر غریبوں میں افطار بھجوا دیں گے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ کھجور بھجوا دیں گے، شربت بھجوا دیں گے، جو آپ کے میسر ہو ضرور بھجوائیے، روزانہ بھجوائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو دیکھیے آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں حضرت علی کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین کی طبیعت خراب ہو گئی، سب پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، دیکھا کہ حضرت حسن کی بھی طبیعت خراب ہے، حسین کی بھی طبیعت خراب ہے، دونوں کو بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ 3 روزے رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہارے روزے رکھنے کی برکت میں اللہ ان کی طبیعت کو ٹھیک کر دے۔ چنانچہ حضرت علی نے بھی روزہ رکھ لیا، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھ لیا اور ان کے گھر میں جو باندھی کا قصہ انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کے وقت ہوا سب چیز کھانے کا انتظام کیا، لیکن افطار کرنے سے کچھ دیر قبل ایک مسکین آیا اور کہا، اے حضرت علی کے گھر والے، میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، مجھے کچھ دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی اور فاطمہ نے وہ جتنا سامان افطار کے لیے تیار کیا تھا سب دے دیا اور خود بھوکے پانی سے روزہ افطار کیا۔ چنانچہ پھر اسی طرح دوسرا دن جب روزہ رکھا، جب افطار کے وقت ہوا سب چیز تیاری کر لی، تو پھر ایسے وقت میں ایک یتیم آ گیا اور کہا کہ بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، میرا والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ چنانچہ پھر حضرت علی نے وہ سامان نکالا اور وہ یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کھولا۔ اسی طرح جب تیسرا دن ہوا تو تیسرا دن بھی جب سب چیز افطار کے تیار ہو گیا، اب کھاتے 3 دن سے بھوکا تھے، پانی سے افطار کیا، لیکن سوچا کہ آج تو خوب اچھی طریقے سے افطار کریں گے۔ لیکن قربان جائے حضرت علی اور فاطمہ پر تیسرے دن بھی ایک قیدی اسیر آ کر کے حاضر ہو گیا اور کہا، میں قیدی ہوں، میں پھندق میں پھنسا ہوا ہوں، بھوکا ہوں، پریشان ہوں، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، مجھے کوئی چیز دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی اور فاطمہ نے تیسرا دن بھی جو چیز افطار کے لیے تیار کر رکھا تھا وہ سب کے سب دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ جب چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، تو حضرت علی نے بتایا، پورا واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوشخبری دی کہ اے علی تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ کیا آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، قربان جائیے حضرت علی پر اور حضرت فاطمہ پر جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر کے دوسرے کو افطار کریا۔ یاد رکھیے اگر ہم بھی بھوکے رکھ کر کے، ہم بھی تھوڑا کم کھا کر کے دوسرے کو افطار کرائیں گے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوں گے، فضہ کے ساتھ ہوں گے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے تمام محدثین کرام نے، تمام مفسرین کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ چیز، سب سے افضل چیز، سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو سب نے مل کر کے اس بات پر اتفاق کیا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے مال پر محبت ہونے کے باوجود
پھر بھی یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قیدیوں کو دے، مسافر کو دے۔ آپ کے ارد گرد کوئی سڑکوں پر گلیوں میں کوئی جا رہا ہو بھوکا ہو تو آپ ان سے پوچھئے کہ کھانا کھائے ہو یا نہیں کھائے ہو، نہیں کھائے ہو تو چلو آپ گھر میں جو کچھ میسر ہے اس کو کھلا دو۔ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس بات سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ آپ بھی یقین رکھیے کہ آپ بھی دوسروں کو کھلائیں گے، خوب کھلائیں گے، سحری کرائیں گے، افطار کرائیں گے اور ان کی جو بھی ضرورت ہو پوری کریں گے۔ انشاءاللہ میں بھی پوری کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔